بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حیرت انگیز کمالات پر بات کریں گے۔ امید کرتی ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اور بسم اللہ کی برکت کو جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میری تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی کنجی ہے۔ اسی میں جلال ہے، اسی میں جمال ہے اور قدرت بھی ہے، عزت بھی ہے، منزلت بھی ہے، قوت بھی ہے۔ اور اللہ کریم کی ہر مخلوق کے حاکی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری، فیض یاب ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کے بدلے اسے 4000 نیکیوں کا ثواب لکھیں گے اور 4000 خطاؤں کو معاف فرمائے گا اور 4000 درجے بلند فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں۔ ایک دفعہ پڑھنے سے 66,000 نیکیوں کا ثواب، 66,000 گناہ معاف، 66,000 درجات کی بلندی۔ سبحان اللہ، میرے رب کریم کی عطا کے کیا کہنے۔ آخری کتاب قرآن مجید کا جوہر ہے، جب کسی دل میں اتر جاتی ہے تو گھر کر لیتی ہے، پھر اس میں کسی اور شے کی نہ گنجائش رہتی ہے اور نہ ضرورت۔ جو رفت، راحت، برکت اور عظمت اسے عطا ہے کسی دوسرے عمل کو نہیں۔ اسی میں جلال ہے، اسی میں جمال ہے اور قدرت بھی، عزت بھی، منزلت بھی، قوت بھی۔ اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے نقطے کی برکت سے فیض کے چشمے ابلا کرتے ہیں۔ اللہ کریم کی ہر مخلوقات حاکی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری، فیض یاب ہوتی ہے۔ جب یہ نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور اس پر پتھر برسائے گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی کہ جس کام میں بھی میرا یہ برکت والا نام لیا جائے گا اس میں برکت ہوگی، جس بیمار پر پڑھا جائے گا شفا یاب ہوگا، جو اسے پڑھے گا جنت نصیب ہوگی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تم وضو کرنے لگے تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، کیونکہ نگہبان فرشتے جب تک تم فارغ نہ ہوگے برابر تیری نیکیاں لکھتے رہیں گے، یہاں تک کہ تو وہ وضو مکمل کر چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی۔ جب یہ نازل ہوئی تو مشرق سے مغرب تک بادل چھا گئے، ہوائیں ٹھہر گئی، جانور کان لگا کر سننے کے لیے مستعد ہو گئے، شیطان کو انگارے مارے گئے اور اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا لی کہ جس مریض پر اس کا نام لیا جائے گا اسے شفا ہوگی۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس امت کے اعمال تولے جائیں گے تو ان کی ایک ایک رکعت دوسرے کی 1000 نیکیوں سے بھی بڑھ جائے گی، جس پر لوگ تعجب کریں گے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کی نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر وہ ذیشان کام جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ ایک فاسق کو مرنے کے بعد کسی شخص نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے اس لیے بخش دیا کہ میں ایک دن مکتب کی طرف سے نکلا اور ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اسے سن کر میرے دل میں اللہ کے نام کی شرینی نے اثر کیا اور اسی وقت میں نے سنا
کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ ہم دو چیزیں جمع نہ کریں گے، ایک اللہ کے نام کی شرینی اور دوسری جان کرنے کی تلخی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اس کاغذ کو جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہو گرا پڑا دیکھے اور اللہ کے نام کی عظمت سے اسے اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو صدیقوں میں لکھتا ہے اور اس کے والدین سے عذاب کم کر دیتا ہے، اگرچہ وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہوں۔ حدیث میں ہے کہ شب معراج میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ بہشت میں جو 4 نہریں جاری ہیں ان کی اصل کہاں ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی براق پر سوار کیا اور خود آگے آگے چل پڑے۔ 500 برس کی راہ پر ایک نور کا کعبہ ملا جس کے 4 دروازے تھے اور ہر دروازے سے ایک نہر بہتی تھی۔ اس کعبہ کا دروازہ کھول کر 20 برس کی راہ چل کر صدر کعبہ میں ایک نور کا تخت نظر آیا تو دیکھا کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے اور جسم کی میم سے ایک نہر اور اللہ کی خے سے دوسری نہر اور رحمان کی میم سے تیسری نہر اور رحیم کی میم سے چوتھی نہر جاری ہے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم الہی پہنچا کہ آگاہ ہو جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ اس کو پڑھے گا میں اسے ان کی چاروں نہروں سے سیراب کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دوسری خوبی یہ ہے کہ دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، جن میں سے 5 گھنٹے 5 نمازوں نے گھیر لیے اور 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف عطا فرمائے گئے۔ اس طرح جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا رہتا ہے انشاءاللہ اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ جو شخص کسی جانور یا کسی بھی قسم کی سواری پر سوار ہو تو بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کی ہر قدم پر سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اسی طرح جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ اس کے واسطے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، شفا تو میرے نام سے ہے، میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے اور میرا نام اس کی تریاک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ اس میت پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ آگے تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو اس قبر میں نور ہی نور دیکھا اور اب وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یہ کیا راز ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، یہ بندہ سخت گناہ گار پر اور بدکار بھی تھا، اسی وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن آج اس کے لڑکے کو مکتب میں بھیجا گیا اور استاد نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ ہمیں حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں اور اس کا بچہ زمین پر میرے رحمان و رحیم ہونے کا ذکر کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کی نیکی سے ماں باپ کو نجات ملتی ہے۔ جس شخص کو کوئی سخت مصیبت پیش آئے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 12,000 دفعہ اس طرح پڑھے کہ 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرے، پھر ہر 1000 پر 2 رکعت نفل پڑھتا جائے، اس کے بعد دعا مانگے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی برکات ہیں کہ کئی گھنٹے اگر ہم اس پر ویڈیو بنائیں تو یہ جاری رہے گی، بات مکمل نہیں ہوگی، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی تک اہتمام کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے اس کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔